بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. محترم سامعین، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے. ہمیں مذہب اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے. ہمیں ایمان کی بے شمار قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے ہر عمل کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور ہر مہینے میں خدا تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی فضیلت رکھی گئی ہے. اس سے پہلے جو مہینہ تھا رجب المرجب کا مہینہ، وہ ان 4 مشہور محترم مہینوں میں سے ایک تھا جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. اور یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ، اس مہینے کی فضیلت، اس کی خیر و برکت بھی احادیث میں ذکر کی گئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کی خیر و برکت اور اس کی فضیلت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت اہمیت رکھتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے ہیں. بہت سی احادیث میں آتا ہے کہ جب بھی رجب کا مہینہ شروع ہوتا اور رجب کا چاند نظر آتا تو آپ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب، کہ اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، وشعبان، اور شعبان المعظم کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، وبلغ رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے. یعنی رمضان المبارک کی فضیلت، اس کے روزوں کی اہمیت اور رمضان المبارک کی برکت والا مہینہ ہمیں عنایت فرما. ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ہمارا وصال ہو جائے اور رمضان المبارک کی خیر و برکت ہمیں حاصل نہ ہو پائے. اس لیے آپ رمضان المبارک شروع ہونے سے 2 ماہ پہلے سے اس کا اہتمام فرمایا کرتے. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا. بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے پورے شعبان روزے رکھے اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں آپ نے اس مہینے میں صدقہ اور اس مہینے میں خیر اور اس مہینے میں نیکی کے کام زیادہ فرمائے. اور اس مہینے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن روزہ نہیں رکھا، پھر ایک دن اور پھر ایک دن نہیں رکھا. اس طرح سے آپ نے زیادہ تر اس مہینے کے دنوں میں روزہ رکھا. آپ فرماتے تھے کہ رمضان المبارک اتنا بڑا مہینہ ہے، اتنا اہم اور مقدس مہینہ ہے کہ اس کے استقبال میں اور اس مہینے کے احترام میں ہم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں. رمضان المبارک کی تیاری کے طور پر ہم اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں. اگرچہ امت مسلمہ میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں یہ رواج نہیں ہے. چند اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جو آج ان چیزوں کو اپناتے ہیں اور ان کی اہمیت ان کی دل و دماغ میں اور ان کے وجود میں ہے.
ورنہ اکثر 90% لوگوں کا حال ایسا ہی. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم بھی خیر کی طرف لپک کر کے چلیں. خیر کی طرف ہم جو ہے ایک دوسرے سے مسابقہ کریں، کمپٹیشن کریں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا آنے والا مہینہ یہ بڑی خیر کا مہینہ ہے. اور شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ اس مہینے کی تیاری کے لیے. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جس کی فضیلت، جس کی اہمیت، جس کی قدر و قیمت احادیث سے معلوم ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر یہ فرمایا کہ 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برات کی رات ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے چھٹکارے کی رات ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کی رات ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کو، بندوں کو نوازنے کی رات ہے. اس لیے کئی صحابہ سے، بعض لوگوں نے 10 صحابہ کا ذکر فرمایا ہے، 10 صحابہ نے اس چیز کو بیان کیا، ذکر کیا اور حدیث کو انہوں نے روایت کیا ہے. ان میں سے 2-3 صحابہ ایسے ہیں جن کی رائے اور جن کی سند کمزور ہے، لیکن پھر بھی اس رات کی اہمیت اور اس کی فضیلت ساری احادیث کی روشنی میں بالکل طے شدہ ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس رات کی جو فضیلت ہے وہ اس طور پر ہے کہ اللہ رب العزت آفتاب کے غروب ہونے کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. یعنی اللہ رب العزت عرش سے آسمان دنیا، جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 7 آسمان ہے. لیکن ہمارے سر کے اوپر جو ہمیں آسمان دکھتا ہے یہ پہلا آسمان ہے جسے آسمان دنیا کہتے ہیں. تو آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نازل ہوتا ہے. مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ کی توجہ بندوں کی طرف ہوتی ہے خصوصی طور پر، اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے الا من مستغفر، کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی اپنی بخشش کا طلبگار، کہ اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے، کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے. اور ہے کوئی اولاد کا طلبگار، کہ اللہ رب العزت اسے اولاد کی نعمت عطا فرمائے. اور ہے کوئی اپنی پریشانیوں کو اور اپنی مصیبتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھنے والا، حاجتوں کو طلب کرنے والا، اللہ رب العزت اس کی حاجت پوری فرمائے. یہ فرشتہ آواز لگاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی ہے اور یہ سلسلہ صبح تک چلتا ہے جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے، اور پوری رات یہ بندوں کو نوازنے اور بندوں کے ساتھ داد و دہش کا معاملہ ہوتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں، یہ رات اپنے اندر بڑی خیر رکھتی ہے، بڑی بھلائی رکھتی ہے، بڑی فضیلت رکھتی ہے اپنے اندر. ہاں، حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس اہم رات میں بھی اللہ کے کچھ ایسے نافرمان بندے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، اور وہ بخشش سے، مغفرت سے محروم ہوتے ہیں. ان میں پہلا وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد بھی شرک میں مبتلا ہو، ایمان لانے کے بعد بھی قبروں پہ جا رہا ہو، اور بزرگوں کے پاس جو ہے اپنی مصیبتوں کو لے کر کے حاضر ہوتا ہو، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ بزرگ اور یہ اللہ والے اور یہ مزار والے یہ ہمارا مسئلہ حل فرمائیں گے. بزرگوں کو ماننا غلط نہیں ہے، ان کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، ان کی اہمیت اور عظمت کو ماننا، لیکن یہ تسلیم کرنا کہ وہ بھی خدا کے بندے تھے، وہ اس اونچے مقام تک کیسے پہنچے، عبادتوں کے ذریعے پہنچے، اللہ کی بندگی کے ذریعے پہنچے، اپنے علم اور عمل کی بنیاد پر پہنچے. ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، نہ یہ کہ ان سے ہم اپنے مسئلے حل کر پائیں. تو یہ شرک ہے. شرک کرنے والے کو شریعت میں مشرک کہتے ہیں، اور مشرک کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں. دوسرا وہ آدمی ہے جو کسی کے لیے کینہ رکھتا ہو، اپنے دل میں بغض رکھتا ہو کسی مومن کے لیے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہو، رشتے ناتوں کو، رشتہ داریوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دور کرتا ہو، ان سے رشتوں کو توڑتا ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اسی طرح جو اپنے پائجامے کو یا پینٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہو تکبر کی بنیاد پر، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی.
اور اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اور بھی حدیث میں لوگوں کا ذکر ہے، لیکن یہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ ایسے لوگ، اور اسی طرح جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہو اور شراب پیتا ہو، شراب کو اس نے اپنے زندگی کے اندر داخل کر لیا ہو، تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، یہ رات بڑی خیر کی ہے۔ اس رات میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں، اس میں شور شرابہ کرنا اور اس میں اکٹھے ہو کر کے لوگوں کے ساتھ اجتماع کر کے لوگوں کے ساتھ ٹولیاں بنا کر کے عبادت کرنا یا رات گزارنا، رات جاگنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ نفلی عبادتیں ہیں، اور نفلی عبادتوں کو چھپ چھپ کر کے کرنا اور اپنے گھر کے اندر انجام دینا، یہ شریعت میں بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اور جو فرض عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے چھوڑنے کی، ان کو تو آپ مسجد میں آ کر کے کھلا کھلا انجام دیں گے، لیکن نفلی عبادتوں کو چھپ کر کے اپنے گھر میں یا مسجد میں بھی ہو تو مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے اسی میں مشغول ہوں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، تسبیحات میں اور نمازوں میں، صلاۃ و تسبیح میں اور اللہ سے دعائیں کرنے میں۔ اس رات میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس پورے سال بندے کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس شخص کی موت ہوگی اور کون دنیا میں پیدا ہوگا، یہ ساری چیزوں کی تفصیل اور ان کی ڈیٹیل فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ یہ رات بڑی اہم ہے۔ ایک اور چیز ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ایک موقع پر 15ویں رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں اور آپ ہر بیوی کے یہاں ایک ایک رات گزارتے تھے۔ آپ نے اس طرح سے ترتیب بنائی تھی، لیکن وہ دن 15ویں شب حضرت عائشہ کے یہاں کا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب حضور کو نہیں پایا تو آپ بے چین ہو گئی۔ آپ نے سوچا کہ آپ ہو سکتا ہے کہیں اور تشریف لے گئے ہوں۔ انہوں نے جا کر کے جب دیکھا تو آپ قبرستان میں موجود تھے اور جنت البقیع میں تھے۔ مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے جنت البقیع، وہاں پر موجود تھے اور آپ جو ہے بیٹھے ہوئے مردوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لوٹ آئیں، پھر آپ جب تشریف لائے تو آپ سے معلوم کیا تو آپ نے بتایا کہ عائشہ تمہیں پتہ نہیں، یہ رات شب برات کی رات ہے، یعنی اس رات میں اللہ رب العزت بندوں کی بخشش اور بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ عرب کے اندر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ بنو کلب تھا، اور یہ قبیلہ بنو کلب اس لیے مشہور ہوا کیونکہ اس قبیلے میں بہت بڑی تعداد میں بکریاں تھیں۔ لوگ بکریوں کو پالنے کے بڑے شوقین تھے اور بہت بڑی بڑی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے پاس بکریوں کے جتھے تھے، بکریوں کے ریوڑ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جتنی قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، اللہ رب العزت اتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی جو بھی اپنے گناہوں کو اللہ کے دربار میں اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اس کی بخشش ہوتی ہے، اس کی مغفرت ہوتی ہے، اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے، اس کے مسئلوں کو اللہ رب العزت حل فرماتا ہے۔ اگر کوئی کو آ رہا ہے شادی کے لیے، رشتے کے لیے، وہ اگر اللہ رب العزت سے طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بہتر رشتہ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے اسے مالا مال کرے گا، اور اگر اس کے پاس کوئی اور پریشانی ہے تو وہ اللہ رب العزت سے مانگے، اس رات میں لو لگائے اللہ رب العزت سے، اور اللہ سے جب بھی مانگے گا تو خدا تعالیٰ اسے نوازے گا۔ تو اس رات میں پہلی چیز تو عبادت ہے جو چھپ کر کے خاموشی کے ساتھ کرنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم قبرستان جائیں، رات میں بھی جا سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی جا سکتے ہیں، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ گئے ہیں، تو اگر کوئی پوری زندگی میں ایک مرتبہ چلا جائے تو بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اگر کوئی نہ جائے تو اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، اس پر طعن و تشریح نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی جا رہا ہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو اس طریقے سے دو چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز ہے روزہ، جو 15ویں تاریخ میں روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ اگرچہ بعض جگہوں پر علماء نے منع فرمایا، اس لیے کیونکہ اس کو بہت اہمیت دے دی گئی ہے،
کہ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا گویا ضروری ہے اور بہت اہتمام سے لوگ اس کو رکھتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ نہ اس میں کوئی ممانعت ہے اور نہ اس میں رکھنے ہی کا کوئی حکم ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو نفلی طور پر رکھے، اس میں کوئی گناہ نہیں بلکہ بے شمار ثواب ہے، اور اگر کوئی نہ رکھے تو اس سے یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ تم نے اس دن روزہ نہیں رکھا، کہ اس دن کی اہمیت کوئی الگ سے نہیں ہے۔ اگر رکھنا چاہیں تو رکھیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم لوگوں کے پاس نیکی کرنے کا بہت کم چانس آتا ہے، تو کم سے کم اس رات کو غنیمت سمجھیں، رات میں کثرت سے نفلی عبادات کا اہتمام کریں، اور نفلی عبادات سے پہلے عشاء کی نماز کا اہتمام کریں جو فرض ہے، اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں جو فرض ہے، اور پوری رات نفلی عبادات کریں، اور ساتھ ہی روزہ بھی رکھیں کہ اللہ رب العزت سے کیا ممکن ہے کہ ہمارے ایک روزے کے ذریعے سے ہی ہماری بخشش ہو جائے، اور یہ دیکھی ہمیں قیامت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو موٹے موٹے 3 کام کرنے کے ہیں۔ رات میں اہتمام سے جاگیں، اپنے گھروں کو آباد کریں، مسجد میں بھی جاگ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم قبرستان بھی جائیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں۔ اس چیز کو اگر ہم نے کیا تو اللہ رب العزت ہماری نجات فرمائے گا، اللہ رب العزت ہمیں بخشش فرمائے گا، اللہ رب العزت ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ خدا تعالیٰ کی ذات سے یہی امید ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور وہ مالک الملک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عنایتیں عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے تحفے عطا فرمائے اور اپنے وعدوں کو پورا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔